آغاز میں خبر یہ کہ امریکی صدر نے ایک بار پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں اور کتنا عرصہ لڑو گے؟ دونوں ملکوں کے پاس بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ روکنے پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑا کام تھا۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ A war between India and Pakistan. I talked about trade. I said, you're not trading with us if you're going to go to war. If you're going to start throwing nuclear weapons around. And India's here right now negotiating a trade deal, and Pakistan's coming, I think, next week. I told them, India and Pakistan, they've had a long-time rivalry over Kashmir. I said, I can solve anything. And I started the first question, how long has it been going on? They said, 2,000 years. بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت کی پوری کوشش ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، وہ آج بھی امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں برسلز میں یورپی یونین سے بہت اچھا رسپانس ملا۔ یورپی یونین قانون کی حکمرانی کے علم بردار ہے، یہاں بھارتی جارحیت، کشمیر اور پانی کے مسائل اجاگر کیے ہیں۔ پاکستان کا جو پیغام ہے وہ امن کے پیغام ہے۔ یورپین یونین سے انگیج کیا، ان کی پارلیمان سے انگیج کیا۔ ای یو وہ جگہ ہے جہاں انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کو، ممالک کی سوورینٹی کو، ان تمام ایشوز کا، پانی کے حوالے سے انڈس واٹر اور سدھو کا جو بیانیہ ہم اٹھائے، پیغام ہم لے کر آئے ہیں، ان سارے ٹاپکس پہ ہمیں بہت مناسب رسپانس ملا ہے۔ پاکستان کی فارن آفس کی کامیابی ہے، وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم کی کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو دہشت گردی کے حوالے سے کمیٹیز ہیں ان کا ذمہ داری پاکستان کو دیا گیا ہے۔ اس کانٹیکس میں جب بھارت ہمیں پتنی ٹیررسٹان اور پتنی کیا کیا کہہ رہا ہے تو یو این سے ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور بھارت کا مسلسل یہ کوشش رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹوائیں، لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ آج بھی وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر نے کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کوشش کر رہا ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ معاملات ہیں کیا؟ بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں زیب، یقینی طور پر ٹرمپ بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ واشنگٹن میں اس وقت ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ معاملات ہیں کیا؟ دیکھیے، 2 روز قبل میں نے محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروز سے جب یہ سوال کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی ہے تو اس پہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس پر ٹیمی بروز نے یہ کہا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے کشمیر کے معاملے پر ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا نے اور بھارتی حکومت نے، مودی حکومت نے خوب واویلا مچایا اور کہا کہ ہمیں کسی قسم کی ثالثی نہیں چاہیے، اور کافی میری بھی عجیب عجیب ویڈیوز بنا کے انہوں نے میڈیا پر چڑھائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈوز دے دی مودی حکومت کو۔ انہوں نے ایک بار پھر جو ہے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے دونوں رہنماؤں کو کہا ہے، پاکستان اور بھارت کے، کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ ایک اور اہم جو ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے، اگر آپ آج جو انہوں نے بات کی، ایک بل سائننگ سیریمنی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر، وہاں رپورٹرز سے جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے حملے کے لیے تیار تھا، جوہری حملے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے وہ جنگ روک دی۔ تو بڑا اہم ان کا یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے کہ جوہری جنگ شروع ہونے والی تھی، ایٹمی جنگ شروع ہونے والی تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ جنگ روک دی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ کشمیر پر آپ کی ایک طویل عرصے سے دشمنی ہے اور میں کچھ بھی حل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں رہنماؤں کو کہا ہے میں کچھ بھی حل کر سکتا ہوں، میں آپ کے درمیان ثالث بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس بیانات کے اوپر جو ہے بھارت بہت پریشان ہے، مودی حکومت بہت پریشان ہے، مودی گودی جو میڈیا ہم کہتے ہیں جس کو، وہ بہت پریشان ہے، اور اس وقت جتنے بھی جو لابنگ گروپس جو ملینز آف ڈالرز یہاں پر بھارت خرچ کر رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ سب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ابھی سفارتی وفد بھی یہاں پر موجود تھا واشنگٹن ڈی سی میں، ہم نے ان کی ملاقاتیں دیکھی۔ پھر صدر ٹرمپ کے آپ دیکھیے بیانات کس طرح کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان کو جو وفد ہے، یعنی کہ ان کو ہر
قسم کی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا ہے آج جب یہ بات کر رہے تھے کشمیر پر بھی کہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ تجارت پر گفتگو کرنے کے لیے آئندہ ہفتے جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں آ رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی جو ہے جو میں نے جنگ روکی ہے اس پر امریکن میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس پر سٹوری کیوں نہیں کرتے, یہ اتنی زبردست سٹوری ہے لیکن میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں, آپ نے اس پر اب تک کوئی سٹوری کوئی نہیں کی. تو اس وقت جو ہے بالکل بھارت جو ہے تل ملایا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, اور جس معاملے کو بھولا جا چکا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے کشمیر کے معاملے کو, بھولے ہوئے معاملے کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی. دو طرفہ تعاون اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ملکوں میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں. اپنے بھائی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام. لکھا, ہم نے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں. تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اہم کردار پر متحدہ عرب امارات کے مشکور ہیں. اسرائیل نے ایران پر جلد حملے کی دھمکی دے دی. نیو یارک ٹائمز سے دعویٰ کیا ہے اسرائیل کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کر سکتا ہے. اسرائیل نے ایران پر حملے کی پیش کی اطلاع امریکہ کو دے دی ہے. اسرائیلی حکام نے امریکہ کو بتایا کہ ایران میں بڑے آپریشن کے لیے مکمل تیار ہے. امریکہ اور یورپی حکام بھی سمجھتے ہیں اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے جوہری معاہدے کے امکانات کم ہیں. اسرائیلی دھمکی کے بعد ایران نے فوجی مشقیں شروع کر دیں. ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادے نے کہا, جنگ مسلط کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا. دشمن کو کئی گنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. ایران تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈے نشانہ بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ چاہتے ہیں. ایران سے بہت اچھی بات چیت ہوئی تھی. واضح کہہ رہا ہوں, ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ ہے اور اس علاقے میں بڑی تعداد میں امریکی شہری موجود ہیں. ایران پر میزائل حملہ ہو سکتا ہے. Have an agreement with Iran. We are fairly close to a pretty good agreement, but we've had very good discussions with Iran. I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. I had the choice. Do I do it or not? Doing it has its downside, but it also has its upside, like you're going to save a lot of lives. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 534% اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے تفصیلات طلب کر لی ہیں. بجٹ میں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ کی گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں سوال پر منطق دی کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں 9 سال سے نہیں بڑھی تھیں. نئے مالی سال کے لیے سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس سحپہر 3 بجے ہوگا. نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. سنجے, آگاہ کیجیے. جی بالکل, سندھ اسمبلی میں آج وزیر سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے. جو ان کا اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کی تفصیلات ایئرویل نیوز نے حاصل کی ہیں. سندھ حکومت جو ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 1018 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کرنے جا رہی ہے. اس میں صوبائی جو ADB کی اسکیمس ہیں ان میں 520 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے, جبکہ ضلع ترقیاتی پروگرام کی مد میں 55 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی منصوبے ہیں ان کے تحت 366 ارب روپے کے منصوبے سندھ میں جاری رہیں گے. اس کے علاوہ سندھ حکومت کو یہ امید ہے کہ فیڈرل PSDP کے ذریعے سندھ کو 76 ارب روپے سندھ میں ترقیاتی کاموں کے مد میں ملیں گے. اس طرح سندھ حکومت سال 2025-26 میں جو ہے وہ لگ بھگ 1,018 ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے ہیڈ ماسٹرز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ گرانٹ دینے کے لیے رقم دی جائے گی. لگ بھگ 17 ارب روپے اس کے لیے بھی مختص کیے گئے.
پیپلز پارٹی کے MPs وہ MLAs کے اسکیمیں دی گئی ہیں اور ان کے لیے بجٹ میں 45 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی ترقی کے لیے ان 7 ارب روپے کا خصوصی پیکیج بھی بجٹ میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو نیا مالی سال ہے مجموعی طور پر اس میں 3856 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہیں، جس میں سے 566 نئی اسکیمیں. بہت شکریہ سنجے. پیپلز پارٹی نے بجٹ کے خلاف ملک کے احتجاج کا اعلان کر دیا. PP رہنما چودھری منظور نے کہا یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب کے لیے کچھ نہیں. کسان، مزدور، طالب علم رو رہے ہیں. کم از کم تنخواہ 37,000 ہے، اتنا تو بجلی کا بل بھیج دیتے ہیں. ٹوٹا پل نکلا منشیات کا اڈا. کراچی سے افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. اورنگی سے سائٹ ایریا سفر کرنے والوں کی جان خطرے میں. بنارس کے قریب کئی دہائیوں سے تعمیر پل میں بڑا شگاف پڑ گیا. درجنوں واقعات ہوا ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہو گیا. ٹریفک ہر وقت جام ہوتی ہے، یہاں پہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ کبھی اس کی ریپیئرنگ ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی آیا ہے، بس وہی جو بنا ہے وہی چل رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پل کے نیچے منشیات کا اڈا قائم ہے. پل کے ارد گرد نشے کے عادی افراد نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں. وہ لوگ ہے نا پاؤڈر لوگ آتے ہیں، اس سے سریا کاٹ کے لے کے جاتا ہے. سارے نشے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، پل کے نیچے سارے نشے وغیرہ کرتے ہیں. سستحال پل سے روز ہیوی ٹریفک بھی گزرتا ہے. پل کی مرمت نہ ہوئی تو کسی بڑے حادثے کا خدشہ ہے. اورنگی ٹاؤن کو سائٹ ایریا سے ملانے والا یہ پل ارباب اختیار کی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے. درجنوں حادثات کے باوجود اس کی مرمت نہ ہونے سے شہریوں میں مزید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ ناکام بنا دی. منشیات سمیت ملزم گرفتار کر لیا گیا. ASF کے عملے نے بحرین جانے والی پرواز پر مسافر سے 888 گرام آئس منشیات برآمد کی. ترجمان AFS نے بتایا کہ مسافر شعیب علی نے منشیات ٹرالی بیگ میں چھپا رکھی تھی. عملے نے اسکیننگ کے دوران سامان کو مشتبہ قرار دیا. تلاشی کے دوران چھپائی گئی منشیات برآمد کر لی گئی. ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ آئس منشیات کے ساتھ ANF کے حوالے کر دیا گیا. کراچی پریس کلب میں اداکار ہمایوں سعید کی صحافیوں کے ساتھ خصوصی نشست. ARY فلمز کی پیشکش لو گرو کی کامیابی پر شائقین کا شکریہ ادا کیا. چاند نواب کی رپورٹ. پاکستانی اداکار ہمایوں سعید کا کراچی پریس کلب کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں فلم لو گرو کی کامیابی پر ہمایوں سعید نے عوام کا شکریہ ادا کیا. عوام کا پہلے شکریہ ادا کر دوں، کیونکہ میں ابھی 4-5 دن جو بھی میں نے بزنس دیکھا ہے اور جس طرح عوام کا میں نے انٹرسٹ دیکھا ہے فلم کے اندر، لو گرو وہ لوگ دیکھنے ہیں اور اتنا پیار انہوں نے دیا ہے. آج میں سنیما کو یقیناً دیکھتا ہوں کہ پریشانی میں ہے. اگر ایک فلم اچھی لگنے سے اتنا لوگ آتے ہیں اور صرف 40, 50, 60 سنیماز کے اندر اگر 70 کروڑ 100 کروڑ 120 کروڑ بزنس ہو سکتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ابھی تو ہماری 1%, 2% عوام سنیما جا رہی ہے. اداکار مصطفیٰ قریشی نے ہمایوں سعید کو فلم انڈسٹریز کی بحالی کی امید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمایوں سعید خوش قسمت اداکار ہے. یو آر لکی. یس، آپ کی پیدائش کی ڈیٹ ہی بڑی لکی ہے، 27 جولائی 1971. آپ کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہے، 3 دن سے ہے ساتھ کے. ہمایوں سعید اور مصطفیٰ قریشی نے سینما اور فلم کی بحالی کے لیے حکومت سندھ سے تعاون کی درخواست کر دی. ہمایوں سعید نے حالیہ کامیاب ہونے والی فلم لو گرو کا پارٹ 2 بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا جوانی پھر نہیں آنی 3 کی جلد شوٹنگ کا آغاز کیا جائے گا. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. کراچی میں سیزن کا پہلا مینگو فیسٹیول سج گیا. شہریوں کو آم کی مختلف اقسام دیکھنے، کھانے اور خریدنے کا بھی موقع ملا. میلہ ایک ہفتہ جاری رہے گا. رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں پھلوں کے بادشاہ آم کا استقبال مقامی پارک میں جناح ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مینگو فیسٹیول سجا کر دیا گیا. مینگو فیسٹیول میں عوام ہو یا خواص، بادشاہ سلامت کے سبھی نکلے دیوانے. آم
का मेला सजा तो लंगड़ा भी चला आया। चौसा और सिंदरी ने भी झलक दिखाई। बच्चों ने कहा कि फलों के बादशाह ने खूब इंतजार कराया, आज आम लेकर ही जाएंगे। 16 किस्म के आम है और मैंने फर्स्ट टाइम देखे, वरना हमारे तो कुछ आम ही आते थे। हमने पहली दफा इतनी वैरायटीज देखी है आमों की और हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आम के शौकीन बड़ों ने भी फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। फेस्टिवल में आने वालों ने झटपट पसंदीदा आम भी खरीदे। मैं खुद हैरान होगी कि मैंगो फेस्टिवल और मैंने 16 किस्म के आम तो वैसे खाए नहीं है, कुछ आम खाए हैं जिसमें से सिंदरी हो गया। लोग कितने खुश और कितने एंजॉयमेंट हो रही है। पाकिस्तान के जो आम है उसका दुनिया भर में कितना मेजर कंट्रीब्यूट होता है। आम को गर्मियों की सौगात कहा जाए तो गलत ना होगा। मैंगो फेस्टिवल 1 हफ्ते तक शहरियों के लिए जारी रहेगा। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। लंदन जाने वाला भारतीय तैयारा अहमदाबाद में गिर कर तबाह हो गया। 53 बरतानवी बाशिंदों समेत 241 अफराद हलाक हो गए। एक शख्स ने इमरजेंसी गेट से कूदकर जान बचाई। तैयारा अहमदाबाद में डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 315 हो गई। भारतीय न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने बताया, जहाज में सवार 244 अफराद के साथ मेडिकल के 75 तलबा लुक़मा अजल बने। तैयारे में सवार एक भारतीय और एक बरतानवी शहरी महफूज रहे। 45 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 140 people who were on board this particular aircraft are dead. 75 people from the medical college have also lost their lives, who were outside on the ground in this building. वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहमदाबाद तैयारा हादसा, बरतानवी व्लॉगर भी हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रवानगी से पहले वीडियो में गुड बाय इंडिया कहा। व्लॉगर वतन जाने पर बेहद खुश थे। At the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily, happily, happily calm. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back. अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब तबाह होने वाले तैयारे की एक मुसाफिर की वीडियो सामने आ गई। दिल्ली से एसी तैयारे में सवार होने वाला मुसाफिर अहमदाबाद में उतर गया था। वीडियो में मुसाफिर एसी की बंदिश समेत तैयारे में कई खराबियों की निशानदही कर रहा है। भारतीय मुसाफिर का कहना है तहकीकात में मदद करना चाहता है। एयर इंडिया हुक्काम राब्ता कर सकते हैं। Almost about to taxi. AC is not working. Look at everyone. So many people, they are using these magazines. TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. It's a Dreamliner 787. एयरपोर्ट ताखीर से पहुंचना खातून मुसाफिर की जान बचा गया। 10 मिनट ताखीर से पहुंचने पर भूमि चौहान को बोर्डिंग से रोक दिया गया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में खातून मुसाफिर ने बताया, ट्रैफिक में फंसने की वजह से ताखीर हुई। भूमि चौहान छुट्टियां गुजारने भारत आई थीं, शौहर लंदन में ही हैं। To London, I'm here for vacation. My husband is there. Ahmedabad's traffic. Just because of 10 minutes, I'm not able to travel. अहमदाबाद तैयारा हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर का बयान भी सामने आ गया। भारतीय निजात बरतानवी शहरी विश्वास कुमार ने बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद जोरदार आवाज़ आई और फिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। विश्वास कुमार ख़ानदान से मिलने भारत आया था, अपने भाई के साथ वापस बरतानिया जा रहा था। विश्वास कुमार का भाई हादसे में हलाक हो गया। विश्वास को सीने, आंखों और टांगों पर शदीद चोटें आई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।